میرے پاس اوگرا کی سمری آئی، انہوں نے کہا کہ 10 روپے زیادہ آپ کو 1 لیٹر پٹرول اور ڈیزل بڑھانا پڑے گا کیونکہ دنیا میں تیل مہنگا ہو چکا ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے بڑی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ بجائے 10 روپے بڑھانے کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 10 روپے پٹرول اور ڈیزل کو آج ہم کم کر رہے ہیں۔ اب پھر سے میں آپ کو بتاؤں کہ بجلی 60% امپورٹڈ فیول سے بنتی ہے، جو میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ جیسے باہر گیس مہنگی ہوتی ہے، کوئلہ مہنگا ہوتا ہے، تیل مہنگا ہوتا ہے، تو یہاں ہمارا جس کو کہتے ہیں فیول ایڈجسٹمنٹ چارج وہ بن جاتا ہے، ہماری بھی چیزیں اوپر چلی جاتی ہیں۔ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم اپنے لوگوں کو اب اس سے بچائیں گے۔ اگر ڈیمز بنا لیتے پہلے تو پاکستان کو تو بڑی سستی بجلی ملتی تھی، کیونکہ پانی سے جو بجلی بنانی ہے وہ ہمارے لیے، ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ باہر مہنگائی ہو یا نہ ہو، لیکن کوئی ڈیمز نہیں بنائی۔ 50 سالوں میں پاکستان میں کوئی ڈیمز نہیں بنائی۔ ہم 10 ڈیمز بنا رہے ہیں اب پاکستان میں، اور انشاءاللہ اگلے 5 سے 10 سالوں کے اندر یہ ساری ڈیمز آ جائیں گی، اور اس سے انشاءاللہ ہمیں اگر باہر قیمتیں بھی بڑھیں گی تو انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے اس سے۔ تو میں بجلی کا اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 5 روپے یونٹ ہم بجلی کم کر رہے ہیں۔ 5 روپے یونٹ بجلی کم کرنے کا مطلب کہ 20% سے 50% آپ کے بجلی کے بل کم ہو گئے، اور یہ بھی ہم اس کے لیے سبسڈی اور بڑی محنت سے اور جگہ سے ہم نے سبسڈی نکالی ہے۔ اور میں یہ کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کو ہوتا ہے بجلی اور پٹرول اور ڈیزل، اس کی وجہ سے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اگلے بجٹ تک ان 2 چیزوں کے اوپر ہم اب کوئی اضافہ بھی نہیں کریں گے، اور اس سے پہلے ہم نے یہ ان کو کم بھی کر دیا۔ 5 روپے یونٹ بجلی اور 10 روپے بلکہ 20 روپے پورا بنتا ہے پٹرول اور ڈیزل کا۔ پھر ہم نے احساس پروگرام کو جو نچلے طبقے کے اوپر جو ہم 12,000 روپے دیتے تھے، جو 80 لاکھ خاندان کو ہم دیتے ہیں، اس کو ہم نے 12,000 سے 14,000 پہ کر دیا۔ پھر ہم نے ایک اور کام کیا نوجوانوں کے لیے، جو گریجویٹس ہیں، جس نے BA کی ہوئی ہے، جس کے پاس نوکری نہیں ہے، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو انٹرنشپ دلوائیں گے۔ 30,000 روپے جو بھی گریجویٹ ہوگا اس کو کہیں انٹرنشپ دلوائیں گے تاکہ ان کو کم از کم کوئی پیسہ ملے۔ پھر ہم نے اسکالرشپس کا، میں آپ کو بتا دوں، 26 لاکھ ہم نے اسکالرشپس ہم صوبے جو ہمارے نیچے صوبے ہیں اور جو سینٹر ہے، اور اس کے اوپر 38 ارب روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں۔ یہ اب پرائم منسٹر کے جو پورٹل ہے اس کے اوپر اب سارا کنٹرول ہوگا، سارے میرٹ کے اوپر ہم خود چیک کریں گے، پوری کمیٹی بنائی ہوئی ہے اکیڈمکس کی، میرٹ پہ ملیں گے، اور کوئی بھی کسی کو مسئلہ ہوگا وہ اس پورٹل کے اوپر آئے گا۔ لیکن پھر اب جو IT سیکٹر جو فیوچر ہے ہمارے نوجوانوں کا، جس طرح دنیا جا رہی ہے ٹیکنالوجی کی ریولوشن، یہ ذرا آپ سنیں۔ IT سیکٹر کے لیے اس میں IT کمپنیز بھی ہیں اور فری لانسرز بھی ہیں۔ پہلی چیز، ان کو 100% ہم نے ٹیکس معاف کر دیا۔ پھر سے سن لیں، IT سیکٹر کے اوپر چاہے وہ کمپنیز ہیں یا فری لانسرز ہیں، 100% ان کو ہم نے ٹیکس پہ چھوٹ دے دی۔ دوسری چیز، فورن ایکسچینج۔ اب تک ان کا ہم نے کوئی کنڈیشنز لگائی ہوئی تھی کہ اتنا فورن ایکسچینج آپ کو پاکستان میں رکھنا ہے۔ ہم نے مکمل طور پہ 100% فورن ایکسچینج پہ ان کو چھوٹ دے دی ہے کہ یہ چاہے کوئی اس کے اوپر ریسٹرکشن نہیں ہے، باہر لے جائیں اندر لے آئیں، 100% اب فورن ایکسچینج کی موومنٹ ان کے ہاتھ میں ہے، یعنی ہم نے ریسٹرکشن ساری ختم کر دی۔ اور تیسری چیز، جو سٹارٹ اپس ہیں، جو بھی IT کی سٹارٹ اپس ہیں، ان کو 100% ہم نے کیپٹل گینز ٹیکس سے ختم کر دیا، یعنی ان کا ٹیکس ختم کر دیا سارے سٹارٹ اپس کا، جو کیپٹل گینز ٹیکس۔ اس کے بعد انڈسٹریل پالیسی، اب یہ بھی پہلے ہم نے کنسٹرکشن پالیسی لے کے آئے تھے جس کی وجہ سے کنسٹرکشن میں پاکستان میں اٹھ گیا، اب ہم لے کے آ رہے ہیں آپ کے لیے انڈسٹریل پالیسی۔ انڈسٹریل پالیسی میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو بھی انڈسٹری لگائے گا، جو بھی پیسے لگائے گا انڈسٹری کے اندر، اس سے کوئی سوال نہیں پوچھے جائیں گے۔ یہ ہم نے کنسٹرکشن میں بھی شروع میں یہ کیا تھا۔ اور جو سکھ انڈسٹری ہے اس کی ریوائول کے لیے، اس کے لیے ہم آپ کے سامنے پورا پروگرام ہے، ان کے لیے ٹیکس کی چھوٹ دیں گے ان کو۔ اس کے ساتھ انشاءاللہ کل میں لاہور کے اندر آپ کو پورا انڈسٹریل پالیسی کا پورا پیکیج دے دوں۔
اور پھر تیسری چیز جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جب بھی وہ پاکستان کی انڈسٹری میں انویسٹ کریں گے یا وہ پاکستان کے انڈسٹریلسٹ کے ساتھ جوائنٹ وینچر کریں گے، ان کو 5 سال کا ٹیکس ہالیڈے ہم نے کر دیا، 5 سال تک کوئی ٹیکس نہیں دیں گے۔ پھر ہمارا کامیاب پاکستان پروگرام ہے، سود کے بغیر قرضے دیں گے بزنس شروع کرنے کے لیے نوجوانوں کو، سود کے بغیر کسانوں کو دیں گے قرضے، سود کے بغیر وہ اپنی زمین پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اور پھر سستا سبسڈائز بالکل جو غریب لوگ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں ان کو بالکل سستا قرضہ دیں گے۔ پھر اور یہ 407 ارب روپے کے قرضے ہیں جو یہ ان 3 ایریاز میں جائیں گے، لو کاسٹ ہاؤسنگ گھروں کے لیے، کسانوں کے لیے اور بزنس کرنے کے لیے شہروں میں 407 ارب کے قرضے یہ اگلے 2 سال میں ہم دیں گے۔ پھر آخری 2 چیزیں مجھے بڑا فخر ہے کہ ہم نے بڑی مشکلوں سے پاکستان میں بینکوں کو راضی کیا، ان کے لیے ان کے سارے جو آسانیاں پیدا کی، سبسڈائز کیا کہ بینکس چھوٹے لوگوں کو قرضے دیں۔ ابھی تک تنخواہ دار لوگ وہ ابھی تک ان کو بینک قرضے نہیں دیتے تھے، کمزور یعنی جو مزدور ہوتے ہیں، ویلڈر ہوتے ہیں، وہ کام کرنے والے، ان کی سوچ بھی نہیں سکتے اپنے لیے گھر بنانا۔ ہمیں 1 سال لگایا، ہم نے پوری ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، گورنمنٹ نے سبسڈائز کیے قرضے، آسانیاں پیدا کی تاکہ اگر ایک آدمی اپنے گھر میں جو ایک کرائے کا گھر لیتا ہے، جو کرائے کے اوپر پیسے دیتا ہے، اسی پیسوں کی وہ قسطیں بن جائے اور اس کا اپنا گھر ہو جائے۔ تو مجھے بڑی خوشی یہ ہے کہ بینکوں نے اب تک اس میں 150 ارب روپے کے لو انکم غریب لوگوں کی جن کی آمدنی نہیں ہے ان کو دے چکے ہیں اپروولز، جس میں 50 ارب روپیہ ان گھروں کے لیے دے چکے ہیں، یعنی وہ کام شروع ہو گیا، گھر بننے شروع ہو گئے۔ اور آخر میں صحت کارڈ، مجھے سب سے زیادہ فخر یہ ہے کہ ہمارے جو صوبائی چیف منسٹرز تھے ان سب کو میں نے آگاہ کیا کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے ایک غریب گھرانے کے لیے کہ اس کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو، جب بھی وہ ایک کوئی گھر میں بیماری ہو تو ان کو یہ خوف نہ ہو کہ ہم ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج نہیں کروا سکیں گے۔ اور پھر وہ کئی دفعہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو وہاں ڈاکٹرز نہیں ہوتے، اور خاص طور پہ دیہاتوں کے اندر ڈسٹرکٹس میں ڈاکٹرز نہیں ہوتی، نرسز نہیں ہوتی، اور وہ سارے شہروں میں آتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں۔ یہ جو صحت کارڈ ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں، یہ شاید ڈیولپنگ ورلڈ میں بھی، بلکہ ڈیولپڈ ورلڈ میں بھی اس طرح کا کہ آپ نے ہر گھرانے کو، ہر جو ہمارے صوبے ہیں سندھ کے علاوہ، کیونکہ پروونشل گورنمنٹس اس کا پیسہ دے رہی ہیں، ہر گھرانے کے لیے ہم انشاءاللہ مارچ کے آخر تک پنجاب میں ہر گھرانے کے پاس صحت کارڈ ہوگا، ہر خاندان 10 لاکھ روپے تک کسی بھی ہسپتال میں جا کے علاج کروا سکتا ہے۔ یہ ضروری ہے سمجھنا، پہلے تو ہوتا تھا گورنمنٹ ہاسپٹل، اب وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے علاج کروا سکتا ہے، اور ہر گھرانے کے پاس یہ صحت کارڈ ہوگا، اور انشاءاللہ یہ پورا ایک ہیلتھ سسٹم بن رہا ہے پاکستان میں۔ ابھی سے چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل دیہاتوں میں جانا شروع ہو گئے، کیونکہ دیہاتوں میں ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نہیں ہوتے کئی دفعہ، تو پرائیویٹ سیکٹر جانا شروع ہو گیا۔ اور میری یہ خواہش تھی کہ پاکستان میں ایک پورا جال بچ جائے ہاسپٹلز کا، تو گورنمنٹ کے پاس تو کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں آنا تھا، تو اب پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ خود جائیں گے، کیونکہ اب ہیلتھ کارڈ ہوگا، غریب سے غریب گھرانے کے پاس بھی ہیلتھ کارڈ ہوگا، اور اگر ان کو گھر میں کوئی بیماری ہو وہ جا کے پرائیویٹ ہاسپٹل پہ بھی اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو ہماری 3.5 سال کی حکومت ہے، یہ سب سے بڑا کام ہے، کیونکہ جب کوئی گھر میں ایک بیماری ہو اور آپ کے پاس پیسہ نہ ہو تو اس سے زیادہ ایک خاندان کی بے بسی کا عالم نہیں ہوتا۔ میں آخر میں آپ کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے یہ مشکل حالات ہیں، مجھے پتہ ہے کہ ہم نے یہ جو 3.5 سال گزارے ہیں، کبھی ایک مشکل سے نکلتے تھے، پھر دوسری مشکل، کبھی پلوامہ ہو گیا تو کبھی کرونا ہو گیا، اور اس کے بعد پھر مسئلے، اور اب یوکرین کا مسئلہ آ گیا۔ لیکن یہ میں آج آپ کو کہتا ہوں
کہ سارا وقت میری اور میری حکومت صرف ایک چیز سوچتی ہے کہ ہم آپ کے اوپر کس طرح یہ جو آپ کے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے یہ ہم کیسے کم کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جب ہم اس سے نکلیں گے اور جس طرح ماشاءاللہ ہمارا ملک صحیح راستے پہ چل پڑا ہے، اکانومی صحیح راستے پہ چل پڑی ہے، بلومبرگ ویسے میگزین جو کہ دنیا کی اکانومیز کا جائزہ لیتی ہے، اور پھر IMF جس نے ابھی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کی جو گروتھ ہے، جو ان کی دولت میں اضافہ ہے جو ہوتا جا رہا ہے، وہ اب یہ صحیح راستے پہ اور یہ سسٹینیبل ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ایک مشکل وقت سے نکل کے آج پاکستان صحیح راستے پہ نکل چکا ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔